جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ میرے ساتھ عرفان صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے ہی کامیاب جرنلسٹ ہیں، میرے بڑے پرانے اور بڑے اچھے دوست ہیں، جاپان میں ہوتے ہیں، ٹوکیو میں ہوتے ہیں، وہاں پہ بزنس بھی کر رہے ہیں، جرنلزم بھی کر رہے ہیں۔ ان کا کالم بڑا زبردست ہوتا ہے اور میں ریگولر ان کا ریڈر ہوں اور ان کے خیالات سے بہت زیادہ مستفید بھی ہوتا رہتا ہوں۔ اور ٹوکیو جب بھی میں جاتا ہوں تو ان کے ساتھ وہاں پہ ملاقات بھی ہوتی ہے، بلکہ یہ بہت زیادہ مجھے ٹائم دیتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اب یہ پاکستان آئے ہوئے ہیں تو ان سے پاکستان اور جاپان کے جو ریلیشنز ہیں ان کے بارے میں پوچھنا چاہیے، اور اگر لوگ جاپان جانا چاہیں، وہاں پہ جاب کرنا چاہیں، وہاں پہ بزنس کرنا چاہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں، اور جاپانی جو سوسائٹی ہے اس میں کون کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو پاکستان کو اپنے سوسائٹیز کے اندر کریٹ کرنی چاہیے۔ تو عرفان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی آپ کی مہربانی۔ تو یہ بتائیں کہ آپ کراچی سے تھے اور پھر جاپان کیسے چلے گئے آپ؟ اور تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل. اور دوسری بات یہ کہ میں 2001 میں جاپان گیا ہوں، کیونکہ میں نے گریجویشن کیا کمپیوٹر سائنس میں آنرس کیا ہوا تھا. اور وہاں پر ایک کیونکہ میں صحافت میں تھا پاکستان میں، اور ایک ورلڈ کپ کا ایونٹ ہو رہا تھا. ٹھیک تو جو ہمارے ایڈیٹر تھے انہوں نے مجھے کہا خاص طور پہ کہ آپ جاپان جا تو رہے ہیں، لیکن اگر وہاں پہ آپ کو کوئی اچھا آپشن ملے آپ کی فیلڈ میں تو آپ جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے تو جب میں جاپان گیا وہاں پہ ورلڈ کپ کی کوریج کے لیے، تو مجھے ایک اچھا آپشن مل گیا کمپیوٹر سائنس میں ایک آئی ٹی کمپنی کے اندر سافٹ ویئر انجینئر، ٹھیک ٹیکنیکل انجینئر. تو پھر میں نے ٹھیک وہ جوائن کر لیا 2001 میں 2001 میں. تو پھر ٹھیک ہم جاپان کے ہو گئے وہاں اب سے. 25 سال ہو گئے ہیں آپ کو؟ یہ 25 25 سال سال ہو جی ہاں 25 سال 25 ہو سال ہو گئے تو بالکل. شادی وہیں پہ کی یا پاکستان میں؟ نہیں، میری جاپنیز وائف ہے ہوں، اور ہم نے یہ شادی میری ہوئی 2008 میں. ٹھیک ہو. شادی. یہ میکسیمم پاکستانیوں نے وہاں پہ جاپنیز خواتین سے شادیاں کی ہوئی ہیں، میں دیکھا. اچھا، اس پہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ویزا، کیونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں جن کے پاس ویزا نہیں ہوتا، ٹھیک اور جب ویزا نہیں ہوتا تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کوئی ایسی جاپانی خاتون سے شادی کر کے اپنا ٹھیک ویزا کنورٹ کرا لیں اور تمام پھر قانونی طور پہ رہ سکیں. ٹھیک ہے اور ایک کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ویزا بھی ہوتا ہے، سکسیسفل بھی ہوتے ہیں، بزنس بھی ہوتا ہے، جاب بھی ہوتی ہے، پھر بھی وہ جاپانی. پھر میرے خیال سے جاپانیوں کا کلچر جو ہے پاکستان کے کلچر سے تھوڑا سا ملتا جلتا ہے، کیونکہ ٹھیک وہ بھی ایسٹرن ویلیوز رکھتے ہیں، تھوڑے سے شائع نیچر کے بھی ہوتے ہیں، پھر وہ انڈرسٹینڈ بھی کر جاتے ہیں. اور اگر آپ کی اچھی دوستی ہو جائے اور وہ پھر شادی میں کنورٹ ہو جائے تو بڑا ٹھیک اچھی زندگی گزرتی ہے. اور جاپنیز سوسائٹی پاکستانی سوسائٹی سے کتنی مختلف ہے؟ کیا اس کے اندر تبدیلیاں ہیں؟ کیا نئی چیزیں ہیں؟ میرے خیال سے ماضی میں جو جاپانی سوسائٹی تھی وہ پاکستان کی سوسائٹی سے بہت زیادہ ملتی جو تھی. جوائنٹ فیملی سسٹم تھا وہاں پہ. ٹھیک ایک بڑا سا گھر تھا، اس میں 3-4 چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوتے تھے. تو والدین کا الگ ہوتا تھا، پھر جن کی شادی ہے بچوں کے ساتھ وہ ایک ہی جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے. ٹھیک ایک اب کمپاؤنڈ میں ایک رہتے ہیں. کمپاؤنڈ میں رہتے تھے. پھر جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی اور لوگوں نے گاؤں دیہات کو چھوڑ کے شہروں کی طرف منتقل ہونا شروع کیا، تو پھر وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہو گیا اکانومی گروتھ کی وجہ سے. اب وہ جاپان میں وہ سنگل ہاؤسز کی زیادہ ویلیو ہو گئی ہے. تو اب وہ نہیں رہا، لیکن پھر بھی وہ جیسے ماں باپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، بھائی بہنوں میں محبت، ایک دوسرے کا حال چال پوچھنا، کنیکٹڈ رہتے ہیں ایک دوسرے سے، بالکل اکیلا نہیں چھوڑتے. تو تو یہ اس ٹائپ کی ہے. ویسے اس طرح صفائی ستھرائی بہت زیادہ ہے، ویسے سر حیران کن صفائی ہوتا ہے. ستھرائی تو اتنی زیادہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے اسلام کے اندر، میں سمجھتا ہوں کسی کو اگر پورا ہی ایمان ایمان دیکھنا ہے تو وہ جاپان میں جا کے دیکھ لے. اتنا صاف ستھرا کلچر، نیچر. تو میں سمجھتا ہوں دنیا کی صاف ستھرا ملک اور صاف ستھری قوم. 31 دسمبر ابھی گزرا ہے. دنیا میں لوگ اپنی نیو ایئر پارٹیز اور یہ وہ تیاری کرتے ہیں، جاپان میں ہر گھر میں صفائی ہوتی ہے. 31 دسمبر پورا صفائی کرتے گزرتا ہے پورے خاندان کا. اچھا گھر صاف ہوتے ہیں، دیواریں صاف، پردے صاف، دروازے صاف، فرش پہ پورا گھر کی صفائی ہر گھر کے فرد ہے. دفاتر کے اندر بھی لوگ آتے ہیں 31 ڈے کو صفائی منانے. یعنی کہ پہلا جو دن ہوگا وہ ایک صاف ستھرا صاف دن ستھرے ہوگا. مول دن سے ہاں. سٹارٹ کرتے ہیں. تو 31 دسمبر کو پورے جاپان کے پورے اندر. اوسوجی کا ایک تہوار ہے، ٹھیک اوسوجی کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے آپ نے جاپان اپنے گھر کو، اپنے دفتر کو، اپنی گاڑی، ہر چیز کو صاف کرنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی پچھلا جو سال ہے اس کی جو ساری گند ڈالا ہوا ہے اس کو صاف کر کے سب کا نئے سال نئے میں سال میں داخل. صفائی کے ساتھ داخل ہونا ہے. یہ ایجوکیشن سسٹم کیسا ہے ان کا؟ سر ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے اور بڑا مشکل کمپلیکیٹڈ ہے. ہم لوگ پہلے ہی سمجھتے تھے کہ صرف پاکستان میں بھاری بستے اٹھا کے جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. جاپان میں بھی بچے بڑے ہیوی بیگز لے کے جاتے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ پاکستان میں اگر کوئی پرائیویٹ اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھائے، 1,00,000 روپے 50,000 مہینہ فیس دے،
اور وہ جب اپنے اسکول جائے بچوں سے ملنا تو دے اس کا بچہ اگر برتن دھوتا نظر آ جائے یا پوچھا لگاتا نظر آ جائے تو وہ تو جھگڑے ہو جائیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. جاپان کے اندر ہر دن 40 منٹ کا ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں پہلی کلاس سے لے کے چاہے وہ 12ویں کلاس کا بچہ ہو اس نے اپنے اسکول کی صفائی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ڈیلی ان کے ڈفرینٹ پرپز ہوتے ہیں, کسی کلاس کی صفائی, کسی باتھ روم کی, کسی کچن کی, ہر دن ڈفرینٹ پوچھا لگانا. تو وہ ان کو اتنا صفائی کا عادی بنا دیتے ہیں کہ وہ اس کو گھر میں صفائی کرتے ہوئے برا نہیں لگتا. فیفا ورلڈ کپ میں آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میچ کے بعد بھاگ رہی ہے, جاپانی تھیلے اٹھا کے اس میں کچرا جمع کر کر کے, وہ پوری دنیا کے نے دیکھا کہ وہ کس طرح صفائی کرتے ہیں. تو اسکول کے اندر جو ہے وہ سویپر نہیں ہوتے, اس کا مطلب نہیں سویپر نہیں, اور اسٹوڈنٹ خود کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ خود کرتے ہیں اور ساتھ ٹیچرز بھی کرتے ہیں. ٹیچرز بھی کرتے ہیں. اور صرف یہ اسکول کی حد تک نہیں ہے, تمام اداروں کے اندر کوئی وہ سویپر نہیں ہوتا ہے. صبح ٹوکیو میں آپ ڈاؤن ٹاؤن میں چلے جائیں کہ صبح بینکس وغیرہ جو بھی کھلتے ہیں, ٹائی اور سوٹ پہنے ہوئے جو باسز ہوتے ہیں, مینیجرز ہوتے ہیں اس بینکوں کے, وہ سب سے پہلے وہ صفائیاں کچرا سمیٹتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. اور میں نے دیکھا کہ جانے سے پہلے بھی مثلا جب آپ چھٹی ہوتی ہے اور آپ گھر جا رہے ہوتے ہیں, اسکول ہے یا پھر کالج ہے یا یونیورسٹی ہے یا پھر کوئی سرکاری ادارہ ہے, غیر سرکاری ادارہ ہے, کوئی بزنس امپائر ہے, وہاں پہ لوگ جانے سے پہلے بھی صفائی کر کے جاتے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. ویسے بالکل بڑا ایسے ہی ہے. ڈفرینٹ ملک ہے بالکل اس لحاظ سے. صفائی تو وہاں کا ایک کلچر کا حصہ ہے صفائی تو. بلکہ میں ایک عالم دین سے بات کر رہا تھا تو وہ بڑے ہمیں بھی بتا رہے تھے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن میں نے کہا ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں سب سے پہلے پاکستانی جو مذہبی علماء کرام ہیں, کیونکہ اسلام کی بات ہو رہی ہے, صفائی نصمان ہے, تو جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کو ہماری قوم کو صفائی سکھانی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میں حج کرنے گیا, میں سب کو خاص طور پہ یہ بتاتا ہوں کہ حج وہ ہمارے دین کا حصہ ہے جو بہت میچور ہونے کے بعد جاتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پاک کرنے جاتا ہے. کو بچے تو نہیں ہوتے. اور سر آپ وہاں پہ ٹوائلٹس کا حشر دیکھیں کہ جو ہولز ہیں اس کے علاوہ سائڈوں کے اندر پورا کا پورا گندگی ہوتی ہے, صرف وہ اس کے اندر نہیں ہوتی. تو لوگوں کو جس کو ٹوائلٹ کرنا نہیں آتا, جس کو طہارت نہیں آتی, جس کو واش روم جانا نہیں آتا, وہ کیسے صفائی کا وہ جو نصمان کیسے وہ حصہ حاصل کرے گا. تو سب سے زیادہ ہماری قوم کو صفائی کو سکھانے کی تربیت دینے کی ضرورت ہے. بہت پیچھے ہم. ایک نا میرے ساتھ عجیب سا واقعہ ہوا جاپان کے اندر. ٹوکیو ایئرپورٹ پہ اترا نا میں, تو بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اور واش روم میں چلا گیا. تو جب واش روم میں سے میں نکلا اور ہاتھ دھو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ خواتین ہی خواتین ہیں دائیں بائیں. تو میں نے کہا پتہ نہیں عجیب سی بات ہے. جب میں فرسٹ ٹائم گیا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے یہاں پہ جوائنٹ ٹوائلٹس ہوتے ہیں, خواتین اور مردوں کے اکٹھے ہوتے ہیں سارے. لیکن میں بڑے آرام سے وہاں پہ ہاتھ دھویا, پھر اس کے بعد ڈرائر سے ہاتھ خشک کیے. خواتین اپنا جو تھی نا وہ کوئی لپسٹک لگا رہی تھی, کوئی اسی صفائی ستھرائی جو تھی اپنے ہاتھ دھو رہی تھی. اور میں وہاں سے باہر نکل کے میں نے دیکھا کہ میں غلطی سے خواتین کے ٹوائلٹ میں چلا گیا, کیونکہ بالکل ساتھ ساتھ تھے اور بالکل ساتھ ساتھ تھے اور پتہ نہیں چلا مجھے نا بالکل. رائٹ اور لیفٹ کا میں خیال نہیں کر سکا, بلکہ جو جینٹس کے ٹوائلٹ ہوتے ہیں اس کے بجائے میں لیڈیز کے ٹوائلٹ میں گھس گیا. تو میں یہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ وہاں پہ خواتین تھی, کسی نے میری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا, صرف اس لیے کہ یہ امبیرس ہوگا بندہ. اور انہوں نے اس طرح کیا کہ اپنی امبیرسمنٹ چھپائی, چپ کر کے وہ اپنے ہاتھ دھوتی رہی, اور انہوں نے محسوس ہو گیا کہ میں غلطی سے اس سائڈ پہ آ گیا. تو انہوں نے کسی نے مجھے نوٹس دلوانے کی کوشش نہیں کی, آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کی, تاکہ یہ نہ ہو کہ میں شرمندہ ہو جاؤں. تو یعنی اس حد تک میں بڑا حیران ہوا, ویسے حیران ہوا کہ دنیا کے کسی اور کونے میں یہ ہو نہیں سکتا, جبکہ جاپان کے اندر جو ہے اس حد تک لوگوں کی ایگو کا خیال رکھتے ہیں, لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ آپ کو اس سوسائٹی میں کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جاپانی جو ہے نا وہ ٹرسٹ کرتے بھی ہیں, اور وہی چاہتے ہیں کہ لوگ ان پر بھی ٹرسٹ کریں. اور آپ جب بھی کوئی کام جاپانی کو, ہم بہت سارے فار ایگزامپل ہم نے اپنے مکان کا آفس کا ریفارم کرانا ہے, تو وہاں فارنرز بھی کام کر رہے ہیں, جاپانی بھی کام کر رہے ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ آپ جاپانی کو اگر کوئی پروجیکٹ دیتے ہیں تو آپ بالکل بے فکر ہو کے جو کام اس سے ڈسکس کرتے ہیں, جو سیٹ کرتے ہیں, ٹاسک سیٹ کرتے ہیں, قیمت طے کرتے ہیں, ساری چیزیں, تو بے فکر ہو کہ آپ اپنے دوسرے کام کر لیں, وہ آپ کو ویسا کام کر کے دے دیں. لیکن ہم دوسری قوموں سے یہ کام کریں, اپنے ہی لوگوں سے یا دوسرے فارنر سے جو یہ کام کر رہے ہیں, تو وہ کام بھی نہیں ہوگا, وہ معیار بھی وہ نہیں ملے گا, قیمت بھی بعد میں وہ چینج کر دیتے ہیں. تو جاپانی قوم کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں, اور وہ آپ پہ بھی ایسے ہی. اگر آپ کہتے ہیں شروع میں, کیونکہ جاپانیوں کا انٹریکشن فارنر سے بہت کم رہا ہے,
تو وہ 30-40 سال پر جب پاکستانی وہاں پہ گئے تو کسی فیکٹری میں کام کرے تو ایک دن وہ کمپنی کا باس آیا مرغی کا انڈا لے کے, بولا کہ یار یہ پاکستان میں کیا مرغی اسی طرح کا انڈا دیتی ہے, تو ان کو اتنا بھی اندازہ نہیں تھا کہ باہر ملکوں میں کیسے زندگی گزاری جاتی ہے. صحیح تو بات. دے ٹرسٹ یو اینڈ دے وانٹ یو ٹو ٹرسٹ دیم. تو یہ بڑا ایک ان کے اندر کوالٹی ہے, سچ بولتے ہیں اور ٹرسٹ کرتے ہیں. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ورکنگ آورز ان کے لمبے ہوتے ہیں. میں دیکھا کہ وہ کام کرتے ہیں, پھر ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ اسی دفتر میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, جیسے پوری زندگی انہوں نے ایک ہی دفتر کے اندر گزارنے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. یہ کیا وجہ ہوتی ہے جاپنیز اس طرح کیوں سوچتے ہیں, اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ اچھا, جاپانی جو ہے ایک تو ورکنگ آورز بہت لمبے ہوتے ہیں کیونکہ جاپان کا جو 90% بزنس ہے وہ ٹریڈنگ کے اوپر ہے, اور جاپان کے جو ٹائمنگز ایسے ہیں کہ جب جاپان کی جو سب سے بڑی ٹریڈ ہے امریکہ کے ساتھ ہے, اور جب امریکہ میں رات ہو رہی تھی یہاں پہ دن ہو رہا یا ہوتا ہے, دن ہوتا اور جب یہاں دن ہو رہا تو ان کو لازمی طور پہ لیٹ کام کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ان سے انٹریکشن کر سکیں. تو اس طرح کی ان کی وجہ سے یہ تو, اور دوسری بات یہ کہ جاپانی جو ہے نا ٹیم ورک میں بہت ایکسیلنٹ ہے, انڈیویجول میں بہت سلو ہیں. تو جو کام ان کو انڈیویجول کرنا پڑے وہ سلو ہوتا ہے, اور جو ٹیم ورک ہو وہ بہت فاسٹ ہوتا ہے. تو ایک تو لیٹ کام کرنے کی وجہ تو یہ ہے. دوسری بات کہ جاب کرنے کے بعد جاپان میں 60 سال کے بعد آدمی کی ویلیو نہیں رہتی. پاکستان میں 60 سال میں کوئی جی ایم اور فلاں فلاں کر کے کوئی پوزیشن ہو, اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کوئی زیادہ اچھی پوزیشن پائے گا. جاپان میں 60 سال کے بعد چاہے وہ توشیبا کا, ٹویوٹا کا جنرل مینیجر کوئی بھی کچھ ہو, 60 سال کے بعد اس کی سیلریز ہاف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو آدھی سیلری پہ آ جائے, ورنہ آپ اپنے گھر جا کے بیٹھے, نئے لوگوں کو موقع ملے. ٹھیک ہے. تو یہ پوزیشن ہوتی ہے جاپان میں. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ویسے لینگویج سیکھنا بڑا مشکل ہے. سنا کہ جاپنیز لینگویج جو نا ان کی اپنی 3 لینگویجز ہیں, جی اور ان 3 لینگویجز کو خود جاپنیز لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. تو جو فارنر ہیں ان کے لیے آسان ہے زبان یا مشکل ہے زبان, وہ کیسے کام میرے چلائیں؟ خیال سے جاپانی زبان انگلش کے مقابلے میں بہت آسان ہے. اچھا, ٹھیک ہے. جی, ریزن یہ دیکھیں کہ آپ پاکستان میں لوگ پہلی کلاس سے لے کے گریجویشن تک انگلش پڑھتے ہیں, انگلش میڈیم پڑھتے آتے ہیں, لیکن بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو انگلش بول نہیں سکتے. بول نہیں سکتے. ٹھیک. آپ جاپانی زبان 6 مہینے سے 1 سال تک آپ اس کا 3-4 گھنٹے والا کورس کر لیں, 1 سال بعد آپ فرفر بولنے لگے گے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک کوالٹی ہے کہ جاپانی زبان سیکھنے میں اتنی مشکل نہیں ہے. لکھنے میں بہت مشکل ہے, بولنے میں اتنی مشکل نہیں ہے, لیکن 6 سے سال بھر میں آپ فریکوینٹ ہو جاتے ہیں بولنا. لیکن یہ کہ جب اگر کسی نے جاپان جانا ہے بغیر زبان سیکھے نہیں جانا ہے, بہت پریشان ہو جائے گا. بہت پریشان, کیونکہ ظاہر ہے ویری ڈیفیکلٹ ہے, وہ For انڈرسٹینڈ ہی new نہیں people بندہ is کر very سکتا. difficult. New people is very difficult. اچھا, اگر فرض کریں لوگ جاپان جانا چاہیں تو کیا پاکستانی وہاں جاپان جا سکتے ہیں, سیٹل ہو سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, کیسے ہو سکتا؟ جاپان جانا اس وقت بہت ہی ایکسپینسو بزنس ہو گیا, بہت مہنگا ہو گیا. جو بزنس مین ہے خاص طور پہ, پہلے 50 لاکھ ین کی آپ ایک کمپنی بناتے تھے, آپ کو ایک ویزا مل جاتا تھا, پھر آپ اس کو رن کرتے کرتے 2-4 لوگوں کو اور بلا لیتے تھے. اب گورنمنٹ نے یہ کر دیا 50 لاکھ ین سے اس کو لے گئے 3 کروڑ ین. اگر آپ کے پاس 3 کروڑ ین یعنی 6 کروڑ روپے سے آپ کمپنی بنائیں گے اور اس کے بعد اس کا بزنس کریں گے آپ, تو پھر جا کے آپ وہاں پہ سیٹل ہو سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جس کے پاس 6 کروڑ روپے ہوں تو اس کے بعد دنیا کے بہت سارے آپشن کھل بہت جاتے ہیں. آپشن ہو تو جاتا ہے. جاپان از ناٹ لائکلی ٹو گو دیئر, اس وقت پوزیشن یہ ہے. اور باقی جو بغیر پیسوں کے جانا چاہتے ہیں ان کو چاہیے جاپانی زبان سیکھ لیں, N5 N4 کورسز کرتے ہوئے اوپر آ جائیں, اور اس کے بعد آپ جاپان میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ جا سکتے ہیں, جاب ویزے پہ جا سکتے ہیں. ان کے لیے آسان ہے, لیکن بزنس مین کے لیے مشکل ہوگی. تو جابس کے لیے آسان ہے, لوگ اگر جاپان میں جا کے جاب کرنا چاہیں تو ایزی ہے ان کے لیے؟ ابھی ایک پروسیجر ہے, جاپان نے کچھ پاکستان کے لیے بھی بہت سارے ویزے نکالے ہیں. جابس کی کیٹیگریز 10-12 کیٹیگریز ہیں, ان کیٹیگریز میں لینگویج لے لیں, اور اس کیٹیگریز میں جو ریکوائرڈ کیٹیگریز اس میں آپ تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو تو آپ جاپان میں ورکنگ ویزے کے ساتھ جا سکتے ہیں. اس کے لیے منسٹری آف اوورسیز پاکستانی کی ویب سائٹ کے اوپر تمام ڈیٹیلز موجود ہے. لیکن فرسٹ سب سے امپورٹنٹ تھنگ, آپ نے جاپانی زبان 6 مہینے لازمی سیکھنی ہے. اس کے بغیر اس ممکن کے نہیں بغیر ہے بالکل. اور وہاں پہ جاب ایزیلی مل جاتی ہے جاپان میں اگر جب پاکستانی آپ ہو تو؟ یہاں سے جاب لگی ہوئی جا رہے ہیں تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اور وہ 2 سال کے لیے ہوتا ہے کانٹریکٹ, 3 سال کے لیے؟ 3 سال کا کانٹریکٹ ایکسٹینڈیبل ہوتا ہے مزید 3 سال کے لیے. ٹھیک ہے. وہاں ضرورت ہے پاکستانیوں کی اور بہت زیادہ فارنرز کا؟ ضرورت ہے جو جاب, کیونکہ وہاں پہ جو لوگوں کی جو وہ ریشیو ہے بوڑھے لوگوں کا بڑھتا جا رہا ہے, جوان کم ہوتے جا رہے ہیں, آبادی میں کمی ہے, ان کو فیکٹریز بند ہو رہی ہیں کیونکہ نئے امپلائز چاہیے ان کو. تو اس وقت بہت ضرورت ہے جاپان میں تو ورکنگ بھی آسان ہوگی لوگوں کے لیے وہاں پہ جا کے کام ہاں, کرنا؟ ورکنگ اتنی مشکل نہیں ہے, ہارڈ ورک تو ہے جاپان, لیکن جو ہے اگر وہاں جا کے سیٹ ہو جائے ایک دفعہ بندہ تو پاکستانی بہت سکسیس کر جاتے ہیں, کیونکہ محنتی قوم ہے پاکستانی. لیکن کیا پیسے بھی اچھے ہوتے ہیں؟ کیونکہ یورپ کے اندر تو بہت اچھا پیسہ مل جاتا ہے, چھوٹے سے میرے کام خیال کرتے سے ہیں. جو امریکہ اور یورپ
کے ایکویلٹی ہوتے ہیں یا تھوڑے کم ہی ہوتے ہوں گے, لیکن پھر بھی جاپان از ون آف دا گڈ پے کنٹری, اچھی تنخواہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو. لیکن وہ کہتے ہیں لیونگ بڑی ایکسپینسو ہے, بالخصوص ٹوکیو کے اندر, ظاہر ہے دنیا ہاں کا ڈاؤن موسٹ ٹاؤن ٹوکیو ایکسپینسو میں تو شہر. بہت جاپانی بھی رہنا نہیں چاہتے, بہت مہنگائی ہے جاپان میں, لیکن اگر تھوڑا سا سپرب آ جائے آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پہ, پونے گھنٹے کی ڈرائیو پہ ٹوکیو سے, تو چیزیں میں سمجھوں پاکستان اور جاپان میں 19-20 کا ہی فرق رہ گیا آج کل. تو زیادہ بہتر ریجن ٹوکیو ہے یا اوساکا ہے یا کسی اور؟ ٹوکیو اور کانتو ریجن بیسکلی, جس میں ٹوکیو بھی آ جاتا ہے, 4-5 صوبے جڑے ہوئے ہیں, درمیان میں ٹوکیو ہے, سائڈوں میں دوسرے صوبے, وہاں پہ جاپان کی میجورٹی پاپولیشن ہے, تو وہاں زیادہ صحیح رہتا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ شادی کر کے وہاں پہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے کیا کیا آپشنز ہوتے ہیں لوگوں کے پاس؟ شادی کے لیے تو یہ آپ کی لک ہے کہ اگر آپ کو کوئی اچھی خاتون سے آپ کی ملاقات ہو جائے اور وہ آپ پہ مہربان ہو جائے, آپ پہ ترس کھا لیں آپ کو اور آپ سے شادی کر لیں, تو ان کی زندگی بن جاتی ہے. کیونکہ پاکستانی بڑے اچھے ہسبینڈ ہوتے ہیں, جو اپنا خیال رکھتے ہیں, ان کی بڑا اچھا لک آفٹر کرتے ہیں, اور لیکن ان کو نہیں پتا ہوتا شادی سے پہلے. تو اگر آپ کی لک کے اوپر ہے, ہو جائے تو بہت. اچھا, دوسرا میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں, میں خود ایک پاکستانی سے میری ملاقات ہوئی, اس نے کہا جی کہ میں کینیڈا ہوتا تھا, میں وہاں سے موو کر کے یہاں آ گیا ہوں جاپان. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار کینیڈا بیٹر نہیں ہے, ایک تو وہاں پہ انگلش اسپیکنگ کنٹری ہے اور لینگویج کا کوئی ایشو نہیں ہے, اور جاپان کے اندر لینگویج ہے باقی. تو اس نے کہا کہ یہاں نا لوگ بہت صاف ستھرے ہیں, یہاں جو آپ کو یورپ کے اندر بے حیائی نظر آتی ہے, تو جاپان کے اندر اس ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہے, اور بچے سیکیور ہیں, اور اگر آپ کی بچیاں ہیں تو جاپنیز سوسائٹی سب سے بیٹر ہے بجائے اس کے کہ آپ کسی اور ملک میں رہیں. تو یہ بات کس حد تک درست ہے؟ مجھے بڑی عجیب سی لگی بات. 101% درست ہے. جاپان میں کوئی بے حیائی والا جو ہے نا کامن نظر نہیں آتے, جیسے کھلے عام کوئی بے حیائی چیزیں نظر نہیں آتی. رات کو 1 بجے بھی کوئی بچی اسٹیشن سے گھر آ رہی ہو تو کوئی اس کو چھیڑے گا نہیں, اور پولیس اگر آپ کو مل جائے گی تو پولیس آپ کی یہ ہیلپ کرے گی, اپنی گاڑی میں بٹھا کے آپ کو گھر تک چھوڑ دے گی. تو جاپان از ویری سیکیور ان دس ریگارڈ, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور دوسری ایک بات آپ کو بتانی تھی کہ ایک محاورہ تھا 80s میں, a person who have British passport and Japanese wife, the luckiest man on the earth. اس کا اس وقت زمانے میں پاسپورٹ, برٹش پاسپورٹ دو تو پوری دنیا اوپن تھی, اور جاپانی خواتین کے بارے میں مشہور تھا, بہت خدمت گزار اور بڑی لائل وفادار خواتین ہوتی تھیں. تو وہ ابھی بھی اس میں یہ بات پوری طرح ختم نہیں, دے آر ویری گڈ خواتین. پاکستانیوں کی عزت ہے جاپان میں؟ پاکستانی کی عزت ہے, بالکل بالکل پاکستان کی عزت ہے, لیکن ابھی کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں پاکستانی انوالو ہو رہے کرائمز وغیرہ میں, جس کی وجہ سے تھوڑا سا گراف نیچے گیا ہے, کیونکہ بہت تیزی سے لوگ آنا شروع ہوئے. 8-10-12 ہزار لوگ تھے, اب اچانک 30,000 روپے لوگ ہو گئے, تو اس کی وجہ سے کرائم میں بھی شامل ہوئے ہیں. نوکریاں نہیں ملتی, جاب ایسے ہی آ جاتے ہیں, جو لوگ ایلیگل آتے ہیں ان کو جابز نہیں ملتی, کیونکہ آپ کے پاس ویزا نہیں ہے, آپ کے پاس لینگویج اسکلز نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جاب کیسے اینڈ کرنی ہے, کوئی آپ کو نہیں ہے, تو پھر وہ کرائم کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کا گراف اب وہاں پہ گرا ہے. لیکن اگر پلاننگ سے آئیں, طریقے سے آئیں, پرپس کے لیے آئیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ریسزم تو نہیں ہے وہاں پہ جاپان میں؟ اب تھوڑا سا جو ہے نا بڑھ گیا ہے, پہلے نہیں تھا, اب تھوڑا سا ریسزم ہو گیا ہے. وہ جیسے نیشنلزم جو ہوتا ہے نا, جب جاپنیز فرسٹ کو ریسٹورینٹس کے میں بھی اب فارنرز کو منع کر دیتے کہ فارنرز ناٹ الاؤڈ, یہ بھی اب ہو گیا ہے. پراپرٹی خریدنے کے اوپر آپ کے اوپر جو ہے نا بین لگنے لگا ہے کہ بھائی بہت زیادہ پراپرٹیز نہیں خرید سکتے, خاص طور ڈاؤن ٹاؤن میں, اور قیمتی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں وہاں نہیں خرید سکتے. تو بہت سارا اب تھوڑا سا ریسزم مساجد کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں, پاکستانی کے بارے میں, فارنرز کے بارے میں, اب یہ تھوڑا سا تلخیاں پیدا ہونے شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. عرفان صاحب بہت بہت شکریہ. عرفان صدیقی صاحب جو ہے نا, ہر بار میں جب بھی ان کو پڑھتا ہوں, سنتا ہوں, تو دل خوش ہو جاتا ہے. دیکھیں کتنی نئی چیزیں انہوں نے آپ کو جاپان کے بارے میں بتائی. ان سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ آپ کا. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی.